کچھ دن پہلے تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ ایران پر حملہ بس اب ہوا کہ تب ہوا۔ جی بالکل، ماحول بہت گرم تھا۔ امریکی جنگی جہاز خلیج فارس میں تھے، بیان بازی عروج پر تھی، اسرائیل، واشنگٹن سب تیار نظر آ رہے تھے، اور پھر اچانک ایک دم خاموشی، جیسے کسی نے سوئچ آف کر دیا ہو۔ آخر ہوا کیا؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب اتنی اچانک کیوں اور کیسے رک گیا۔ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہی بتایا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر کو فون کیا اور کہا کہ حملہ ابھی مؤخر کر دیں۔ ہاں، یہ تو آفیشیل لائن تھی۔ جی، لیکن جو معلومات لیک ہوئی ہیں، خاص طور پر اسرائیلی اخبارات اور نیو یارک ٹائمز سے، وہ ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہیں۔ اور وہ کہانی کیا ہے؟ ان کے مطابق اصل وجہ یہ تھی کہ ایران کے اندر جو ایک زمینی نیٹ ورک تیار ہو رہا تھا، زمینی نیٹ ورک؟ جی، جسے موساد کے لوگ کلر سیٹ اپ کا نام دے رہے ہیں، وہ ابھی پوری طرح سے تیار نہیں تھا۔ ایک منٹ، کلر سیٹ اپ؟ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف فضائی بمباری کا منصوبہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کے ساتھ زمین پر بھی ایک بڑی کارروائی کی تیاری تھی۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس زمینی نیٹ ورک کا پھر اصل مقصد کیا تھا؟ بالکل، اور یہیں سے بات اصل میں دلچسپ اور سچ پوچھے تو خوفناک ہو جاتی ہے۔ اچھا؟ ان رپورٹس کے مطابق حتمی مقصد صرف تہران میں حکومت بدلنا نہیں تھا، منصوبہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ایران کو شام اور لیبیا کی طرح کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ کیا مطلب؟ ملک کو توڑنا؟ جی، یہ صرف حکومت بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ تو ملک کا نقشہ ہی بدلنے کی بات ہے۔ ہم شام اور لیبیا میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مرکزی ریاست ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کیا ان رپورٹس میں اس کی کوئی تفصیلات بھی ہیں کہ یہ کیسے کیا جاتا؟ جی، اس کی کافی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پلان یہ تھا کہ شمال میں جہاں کرد اور آذربائیجانی آبادی ہے، اچھا، وہاں علیحدگی کی تحریکوں کو ہوا دے کر ایک الگ ریاست بنوائی جائے۔ اور جنوب کا کیا؟ جنوب میں جہاں بلوچ اور عرب اقلیتیں ہیں، وہاں بھی خود مختار یا نیم خود مختار علاقے بنائے جائیں۔ اور سب سے خطرناک پہلو؟ وہ تھا مشرق میں، افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ داعش سے جڑے دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول دے کر ایک غیر مستحکم علاقہ بنانا جو مسلسل مرکزی حکومت کے لیے دردسر بنا رہے۔ اور اس سب کے بعد تہران میں کیا بچتا؟ ایک بے اختیار سی حکومت؟ بالکل، مقصد یہی تھا کہ تہران میں ایک ایسی کمزور مرکزی حکومت رہ جائے جو اپنے وجود کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی محتاج ہو۔ یعنی ایک ایسی حکومت جو نہ اپنے وسائل پر کنٹرول رکھتی ہو، نہ اپنی سرحدوں پر۔ اسی لیے ان تجزیوں میں اسے پرفیکٹ ڈریم سیٹ اپ کہا گیا ہے۔ حملہ صرف اسی لیے روکا گیا کیونکہ یہ زمینی نیٹ ورک ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ فضائی حملے کے ساتھ مل کر وہ مطلوبہ افراتفری پھیلا سکے۔ اس قسم کے منصوبے کی کامیابی کے لیے اندرونی کمزوری تو بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں، رپورٹس میں ان پر بہت بات کی گئی ہے، وہاں اصل صورتحال کیا ہے؟ جی، صورتحال کے دو بالکل الگ الگ رخ پیش کیے گئے ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن کا موقف ہے جو کہتا ہے کہ حکومت نے 12,000 مظاہرین کو ہلاک کر دیا ہے۔ 12,000؟ یہ تو بہت ہی بڑا نمبر ہے۔ کیا ان رپورٹس میں اس پر کوئی شک ظاہر کیا گیا ہے؟ بالکل، تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں چھپانا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، کوئی ویڈیو، کوئی سیٹلائٹ تصویر، کچھ تو سامنے آتا۔ اسی لیے اس تعداد کو زیادہ تر پروپیگنڈا کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف حکومت کا موقف ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ یہ مظاہرین بیرونی ایجنٹ ہیں اور یہ سب CIA کی پرانی ٹیکسٹ بک حکمت عملی ہے۔ اچھا، تو یہ ٹیکسٹ بک حکمت عملی ہے کیا؟ یہ ہم نے پہلے بھی کئی جگہ سنا ہے۔ اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے جو ان رپورٹس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں سخت معاشی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ عوام کی زندگی مشکل ہو، مہنگائی بڑھے۔ بالکل، جب عوامی بے چینی بڑھتی ہے تو دوسرے مرحلے میں اس کو منظم مظاہروں میں بدلا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ؟ تیسرے مرحلے میں ان مظاہرین کو اکسایا جاتا ہے کہ وہ سرکاری عمارتوں پر حملے کریں تاکہ حکومت جوابی کارروائی پر مجبور ہو، جس سے تشدد پھیلتا ہے اور آخر میں بیرونی مداخلت کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور ان تجزیوں میں ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کون سا؟
کہ ایران میں مظاہروں نے پرتشدد رنگ اس وقت اختیار کیا جب امریکی صدر نے خود عوامی سطح پر مظاہرین سے کہا کہ وہ سرکاری عمارتوں پر قبضہ کریں۔ بالکل، اس بیان کو ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایرانی حکومت نے کریک ڈاؤن بہت سخت کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیان نادانستہ تھا یا جان بوجھ کر تشدد کو ہوا دینے کی کوشش؟ یہی اصل سوال ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ امریکہ کا عوامی موقف تو یہی ہے کہ وہ ایرانی عوام کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن جو تاریخی تفصیلات ان ذرائع میں ہیں وہ تو اس دعوے پر سنگین سوالات اٹھاتی ہیں۔ جی، وہ تاریخ اس دعوے کی مکمل نفی کرتی نظر آتی ہے۔ آپ 1953 سے شروع کر لیں۔ جب امریکہ نے ہی ایران کی جمہوری طور پر منتخب ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے تیل کی صنعت کو قومیانے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر 1970 کی دہائی میں شاہ ایران کا دور۔ بالکل، جب شاہ اپنی خفیہ پولیس ساواق کے ذریعے ظلم کر رہا تھا، امریکہ اس کی ٹریننگ اور فنڈنگ کر رہا تھا۔ اور پھر 1979 میں جب انقلاب آیا تو رپورٹس کے مطابق امریکہ نے آیت اللہ خمینی کی خفیہ مدد کی۔ جی، تاکہ حکومت لبرل اور کمیونسٹ حلقوں کے ہاتھ میں نہ چلی جائے۔ اور پھر 1980 کی دہائی میں اسی اسلامی حکومت کے خلاف صدام حسین کی مدد۔ یہ تو تضادات کا ایک پورا جال ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو یہ تجزیے اٹھاتے ہیں کہ مسئلہ انسانی حقوق یا جمہوریت کا نہیں ہے، بلکہ طاقت کی نافرمانی کا ہے۔ ایران کی جو بھی حکومت ہو، جب بھی اس نے امریکی مفادات کو چیلنج کیا، اسے سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ان رپورٹس کے مطابق اگر ایران کی موجودہ حکومت صرف 3 شرطیں مان لے تو مغرب کے لیے وہ بہترین حکومت بن جائے گی۔ جی بالکل، وہ 3 بنیادی شرائط ہیں۔ اول، ایران مشرق وسطی میں اسرائیلی بالادستی کو چیلنج کرنا بند کر دے، یعنی حزب اللہ اور حماس کی حمایت ختم کر دے۔ جی۔ دوم، وہ اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر ختم کر دے۔ اور تیسری شرط؟ تیسری یہ کہ وہ اپنے تیل اور گیس کے وسائل پر امریکی اور مغربی کمپنیوں کا جزوی کنٹرول قبول کر لے۔ اور تجزیہ یہ ہے کہ اگر ایران یہ مان لے تو انسانی حقوق اور آمریت کے تمام الزامات غائب ہو جائیں گے؟ بالکل، جیسے سعودی عرب یا دیگر اتحادی ممالک کے معاملے میں ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اندر کی اور باہر کی بات، لیکن اس شدید دباؤ کے پیش نظر خطے کے دوسرے ممالک کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ جو معلومات لیک ہوئی ہیں وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ایک دفاعی اتحاد کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک نیا دفاعی اتحاد؟ یہ تو بڑی خبر ہے۔ جی، اور اس اتحاد کی سب سے خاص بات اس کا فلسفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اتحاد مہنگے بڑے ہتھیاروں جیسے F-35 طیاروں پر نہیں، بلکہ چھوٹے اور عملی ہتھیاروں پر توجہ دے رہا ہے۔ عملی ہتھیار، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم ڈرونز، گائیڈڈ میزائلز، اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، مقصد ایسے کم خرچ اور مؤثر ہتھیار بنانا ہے جو علاقائی تنازعات اور پراکسی وارز میں زیادہ کارآمد ہوں۔ اس سوچ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایران کی تنہائی سے سیکھا گیا سبق ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا دفاعی ساز و سامان بنانے کی صلاحیت نہیں تو آپ ہمیشہ بیرونی دباؤ کے رحم و کرم پر رہیں گے۔ اور اس اتحاد میں ہر ملک کا کیا کردار ہے؟ اس ماڈل میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری ہے، پاکستان اور ترکی کی ٹیکنالوجی اور پیداواری صلاحیت ہے، اور بالواسطہ طور پر چین کا تکنیکی کردار بھی شامل ہے۔ اتنی کچھ مجبوریاں، کچھ حدود نہیں ہیں؟ جی، اور یہ حدود بہت واضح ہیں۔ ان تجزیوں میں 4 بڑی محدودیتوں کا ذکر ہے۔ پہلی کیا ہے؟ سب سے پہلی اور واضح محدودیت تو یہ ہے کہ زمینی فوج بھیجے بغیر صرف فضائی بمباری سے آپ مظاہرین کو کوئی تحفظ نہیں دے سکتے۔ اور زمینی فوج بھیجنا تو کسی بھی امریکی صدر کے لیے سیاسی طور پر ایک ڈراؤنا خواب ہے، خاص طور پر عراق اور افغانستان کے بعد۔ بالکل، امریکی عوام ایک اور جنگ کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری محدودیت سائبر حملوں کی ہے۔ ان کا اثر تو صرف عارضی ہوتا ہے۔ جی، آپ کچھ دیر کے لیے نظام کو متاثر تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تباہ نہیں کر سکتے۔ اور باقی 2 محدودیتیں؟ وہ شاید فوجی سے زیادہ نفسیاتی ہیں۔ جی، تیسری محدودیت نفسیاتی ہے۔ حملے کا خوف دراصل ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرتا ہے۔ کیونکہ عوام چاہے حکومت کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، بیرونی دشمن کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ جی، قوم پرستی ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ اور چوتھی اور شاید سب سے اہم محدودیت؟ وہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔
ایک محدود فضائی حملے سے بھی ایران کے تمام موبائل میزائل لانچرز کو تباہ کرنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ رپورٹس کہتی ہیں کہ ایران نے اپنے ہزاروں میزائل ملک بھر میں سینکڑوں خفیہ سرنگوں میں چھپا رکھے ہیں۔ جی، اور اگر ان میں سے چند درجن بھی بچ گئے تو وہ خلیج میں موجود امریکی اڈوں، تیل کی تنصیبات اور خود اسرائیل کے خلاف شدید جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ شاید یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی بنا پر حملہ آخری لمحات میں روکا گیا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران کے اندر تبدیلی کی ایک حقیقی خواہش بھی ہے اور بیرونی مداخلت کا ایک خطرناک منصوبہ بھی، اور ان دونوں کے درمیان ایک گہری کشمکش جاری ہے۔ جی، اور جو مواد ہم نے دیکھا وہ واضح کرتا ہے کہ اس مداخلت کا مقصد جمہوریت نہیں بلکہ خطے کو مزید ٹکڑوں میں بانٹنا ہے۔ اور آخر میں غور کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تجزیے اس دلیل پر ختم ہوتے ہیں کہ بیرونی مداخلت کبھی بھی پائیدار جمہوریت قائم نہیں کرتی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، چاہے وہ عراق ہو، لیبیا ہو یا افغانستان، نتیجہ صرف ایک ایسی کمزور ریاست کی شکل میں نکلتا ہے جو بیرونی طاقتوں کی تابع ہوتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ نہیں کہ حملہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر ان رپورٹس میں بتائی گئی فوجی اور سیاسی رکاوٹیں اتنی حقیقی ہیں تو پھر اس حملے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا ڈیزائن ہی افراتفری اور مستقل انتشار پھیلانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ نہ کہ کوئی مستحکم جمہوری نظام لانے کے لیے، اور یہ وہ سوچ ہے جو نہ صرف ایران بلکہ پورے خطے کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔